اور اب کچھ خبریں تجارتی دنیا سے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے گیس کے شعبے میں گردشی قرضے کے مسئلے کے حل کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے۔ کمیٹی 10 روز میں اپنی سفارشات پر مبنی رپورٹ پیش کرے گی۔ وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق اشفاق یوسف تولا کمیٹی کے کنوینر ہوں گے، جبکہ سیکرٹری ایڈیشنل سیکرٹری پیٹرولیم اور سیکرٹری ایڈیشنل سیکرٹری پاور ڈویژن کمیٹی کے ممبران ہوں گے۔ ایڈیشنل سیکرٹری سی ایف وزارت خزانہ کمیٹی کے رکن اور سیکرٹری ہوں گے۔ کمشنر ایس ای سی پی عبدالرحمان وڑائچ اور پاکستان ڈیولپمنٹ فنڈ او جی ڈی سی ایل گورنمنٹ ہولڈنگز پرائیویٹ لمیٹڈ، پاکستان اسٹیٹ آئل، پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ، ایس این جی پی ایل، ایس ایس پی جی پی ایل اور سینٹرل پاور پر چیز اتھارٹی کے چیف فائنینشیل آفیسر کمیٹی کے ارکان ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی کا اجلاس روزانہ کی بنیاد پر ہوگا اور آئندہ 10 روز میں گیس کے شعبے میں گردشی قرضے کے مسئلے کے حل کے حوالے سے سفارشات پر مبنی رپورٹ پیش کرے گی۔ وزارت خزانہ کمیٹی کو سیکریٹریٹ کی سہولیات فراہم کرے گی۔ حکومت نے شہریوں کی مٹھاس بھی چھین لی، مرغی بھی پوائنٹ سے دور ہو گئی۔ لاہور میں مرغی اور چینی کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑا اضافہ ہو گیا۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق مرغی اور چینی کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان جاری ہے اور مرغی کی فی کلو قیمت میں 23 روپے فی کلو کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ مرغی کی فی کلو قیمت 23 روپے اضافے کے بعد 467 روپے ہو گئی ہے۔ چینی کی فی کلو قیمت میں 5 روپے کا اضافہ ہوا ہے اور چینی کی قیمت میں 5 روپے اضافے کے بعد 100 روپے کلو ہو گئی ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پاکستانی کرنسی روز بروز اپنی قدر کھونے لگی۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مزید کمزور ہو گیا۔ کاروبار کے آغاز میں ہی ڈالر مزید مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 13 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 225 روپے 25 پیسے کا ہو گیا۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 224 روپے 12 پیسے پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب حکومت روپے کی قدر بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے روشن ڈیجیٹل اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کے بعد روشن پینشن سیونگ پلان بھی متعارف کرا دیا ہے۔